الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پہ اللہ عز و جل نے علم کی فضیلت بیان فرمائی اور کئی ایک مقامات پر عمل کی فضیلت بیان فرمائی۔ آخرت میں نجات کے لیے دونوں بہت ضروری ہیں۔ ایسا علم کہ جو علم حاصل کرنے کے بعد انسان عمل نہ کرے تو وہ اس کے لیے آخرت میں وبال بن جائے گا، اور ایسا عمل جو صحیح علم کے مطابق نہ ہو، کتاب و سنت کے علم کے مطابق نہ ہو، تو وہ بھی آخرت میں انسان کے لیے وبال بن جائے گا۔ تو جتنا علم کی فضیلت ہے اسی قدر اس پہ عمل کرنے کی فضیلت ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اس طرح سے سیکھا کہ ہم 10 آیات آپ سے سبق لیا کرتے تھے، پھر ان 10 آیات کو ہم اپنی زندگیوں میں لے کر آتے، یعنی ان 10 آیات پہ ہم عمل کرتے۔ اس کے بعد پھر اگلی 10 آیات کا ہم سبق پڑھا کرتے تھے، یعنی ہم نے علم اور عمل ایک ساتھ حاصل کیا۔ تو اب جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں علم کی بہت کثرت ہے۔ ایک عام آدمی کے پاس بھی سوشل میڈیا کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے کلپس آتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، انسان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں، اب اس کے پاس معلومات بہت زیادہ ہیں۔ ایک بچے کے پاس بھی معلومات ہے، لوگ خطبہ جمعہ سے، دروس و خطبات سے، دینی کورسز سے بہت کچھ معلومات حاصل کر لیتے ہیں، لیکن انسان عمل کے اعتبار سے وہیں کھڑا رہ جاتا ہے، اس کے عمل میں کوئی بہتری نہیں آتی۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فضیلت بیان فرمائی، وہاں یہ بھی بتایا کہ اس علم کا کچھ فائدہ نہیں جس پہ انسان نے عمل نہ کیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور صحیح بخاری ہم جانتے ہیں کہ احادیث کی کتابوں میں مستند ترین کتاب ہے، اتھینٹک ترین کتاب ہے، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور ان کی انتڑیاں ان کے وجود سے، ان کے پیٹ سے باہر نکل آئیں گی، یہاں تک کہ وہ اپنی انتڑیوں کے گرد چکر کاٹیں گے، اس طرح سے کہ جیسے گدھا جو ہے یا کوہلو کا بیل چکر کاٹتا ہے کوہلو کی گرد، وہ جو تیل نکالنے کے لیے، تو ایسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ میری امت کے خطیب ہوں گے، یہ اس امت کے خطیب ہوں گے، یعنی دوسروں کو واعظ و نصیحت کرنے والے۔ جب لوگ ان سے پوچھیں گے کہ بھائی تم کو کیا ہو گیا، تم تو ہمیں واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، تم تو ہمیں نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم تمہیں نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن خود نیکی نہیں کرتے تھے، ہم تمہیں برائی سے منع کرتے تھے لیکن خود برائی کا ارتکاب کرتے تھے۔ تو اب وہ شخص
جو علم کے اس مقام اور مرتبے پر ہے کہ دوسروں کو علم سکھا رہا ہے، لیکن چونکہ اس کا خود کے اپنے علم پہ عمل نہیں ہے، تو آخرت میں وہ علم اس کے لیے وبال بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، وہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور وہ روایت جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے تو ان کے اوپر غشی کے دورے پڑ جاتے تھے۔ اس روایت میں کیا ہے کہ سب سے پہلے جن 3 لوگوں کا فیصلہ ہوگا اور ان کو جہنم میں جانے کا حکم ہوگا، ان میں سے ایک عالم بھی ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عالم سے، اس قاری قرآن سے کہیں گے بھئی تم نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے آپ کے دین کا علم سیکھا، آگے لوگوں کو سکھایا، میں نے قرآن پڑھا، آگے لوگوں کو پڑھایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے علم سیکھا، تو نے اس لیے قرآن پڑھا اور پڑھایا تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں، لوگ تجھے کہیں بڑا عالم فاضل ہے۔ تو جو تیری نیت تھی لوگوں نے دنیا میں کہہ دیا، تیرا نام معروف ہو گیا، لوگوں نے کہا بڑا اچھا پڑھتا ہے، بہت بڑا قاری ہے، بہت بڑا عالم ہے، بڑا فقیہ ہے، سمجھدار ہے، تو اب ہمارے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگ دنیا میں دین کا علم حاصل کرتے ہیں، لیکن ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد آخرت نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ لوگ ہماری تعریفیں کریں، ہم واہ واہ سمیٹیں۔ تو یہ علم بھی آخرت میں کام نہیں آئے گا۔ دوسری جو حدیث ہمیں ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ روایت بھی صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، یعنی آپ کو جنت بھی دکھائی گئی، جہنم بھی دکھائی گئی، تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ تو جب میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ تو یہ واضح رہے کہ ہم میں سے بعض لوگ علم حاصل کرنے پہ لگ جاتے ہیں، علم تو بڑا سمیٹ لیتے ہیں، علم تو بڑا جمع کر لیتے ہیں، اکٹھا کر لیتے ہیں، لیکن عمل کی طرف نہیں آتے، تو یہ بھی بہت بڑا وبال ہے۔ تھوڑا علم اور زیادہ عمل یہ بہتر ہے کہ تھوڑا سا علم ہو اور انسان عمل زیادہ کر لے، بنسبت اس کے کہ علم بہت اکٹھا کر لے، جمع کر لے، اب واہ بھی ہو جائے اور عمل اس کا نہ ہو۔ تو اس سے معاشرے میں مایوسی پھیلتی ہے۔ آپ کو معاشرے میں ہر طرح کے کریکٹرز مل جاتے ہیں، ہر طرح کے کردار مل جاتے ہیں۔ جب آپ کسی مفتی صاحب کو، کسی عالم کو، کسی خطیب کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی حرکتیں کر رہا ہے، اس کی داڑھی ٹوپی ہے، اس کی نماز روزہ ہے، اور اس کی حرکتیں دیکھیں، تو لوگ دین سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ دینداروں کا یہ حال ہے، خطیبوں کا یہ حال ہے، علماء کی یہ کیفیت ہے کہ انہوں نے دین کو دنیا داری بنا رکھا ہے، تو لوگ دین سے مایوس ہو جاتے ہیں، دین سے اور دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کے لیے بہت زیادہ وعید سنائی گئی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ علم کی بہت فضیلت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء اپنی وراثت میں کوئی درہم و دینار نہیں چھوڑتے بلکہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو جس کو بھی علم حاصل کرنا ہو تو وہ اچھے سے علماء کا علم حاصل کرے، اچھے سے نبیوں نے جو علم چھوڑا ہے اس کو حاصل کرے۔ تو ایک تو اس کی فضیلت بہت ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم دین جب علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، یہ اس کی فضیلت ہے۔ چیونٹیاں بلوں میں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اور مچھلیاں سمندر کے پانی میں اس کے لیے دعا گو رہتی ہیں۔ لیکن یہ کون سا عالم ہے جو ساتھ میں عمل بھی کرتا ہو؟
اپنے علم پہ عمل بھی کرتا ہو۔ ایسا عالم جو اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا تو وہ معاشرے کے لیے وبال بن جاتا ہے، لوگ اس کو دیکھ کے دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ کتاب و سنت میں جہاں علماء کی تعریف بیان ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی علماء کی تعریف بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں علماء کی تعریف بیان کی، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کون سے علماء ہیں۔ یہ سارے علماء نہیں ہیں، سارے نہیں ہیں، معذرت کے ساتھ، وہ ہیں جو باعمل ہیں۔ جو بے عمل علماء ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں، ان کے بارے میں تو دوسری حدیثیں ہیں کہ ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جائیں گے، ان کی انتڑیاں ان کے پیٹ سے باہر نکل آئیں گی اور وہ اس کے گرد گدھے کی طرح چکر لگائیں گے۔ تو صرف عالم بن جانا کوئی بڑا کام نہیں ہے، یہ ٹیگ لگ جانا کہ جی بہت بڑا وائز ہے، بہت بڑا خطیب ہے، بڑا اچھا نعت خواں ہے، بڑا اچھا قاری قرآن ہے، صرف یہ کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ عمل بھی بہت ضروری ہے۔ تو جب تک عمل نہیں ہوگا تو نجات نہیں ملے گی۔ قرآن مجید نے جب علماء کی تعریف بیان کی تو اس میں علماء کی ایک صفت بیان کی، اور وہ کیا ہے؟ خشیت الہی۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے کا اگر کوئی حق ادا کرتا ہے تو وہ علماء۔ تو عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، وہ نہیں جو دوسروں کو ڈراتا ہو اللہ سے، خود اللہ سے ڈرتا ہو، خود اللہ سے ڈرتا ہو۔ تو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، خشیت کہتے ہیں اس ڈر کو جو انسان کے دل میں ہو، انسان کے قلب میں ہو۔ تو صحیح علم کیا ہے؟ صحیح علم، بلکہ اگر ہم سلف سے، صحابہ سے، تابعین سے، وہی ہمارے سلف ہیں، وہی ہمارے بڑے ہیں، صحابہ ہیں، پھر اس کے بعد ان کے جو شاگرد تھے تابعین کہلاتے ہیں، اگر ہم ان سے پوچھیں تو علم کیا ہے، تو ان کے ہاں علم کی ڈیفینیشن بالکل اور ہے، بالکل اور ہے۔ اب ہمارے ہاں شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس نے 30 جلدوں میں تفسیر لکھ دی، جس نے 400 کتابیں لکھ دی، جس نے 200 مضامین لکھ دیے، بس وہ عالم فاضل ہے۔ جس نے مدرسہ کھول لیا، جس نے 40 سال بخاری پڑھا دی، جس نے 20 سال تفسیر پڑھا دی، جو 8-8 گھنٹے واعظ کرتا ہو، جو ساری رات نعت پڑھتا ہو، جو رمضان میں تراویح پڑھا دے، وہ عالم فاضل ہے۔ صحابہ کرام علم کی کیسے تعریف کرتے تھے، وہ کسے عالم سمجھتے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، علم معرفت الہی کا نام ہے، علم اپنے رب کو پہچاننے کا نام ہے۔ جو اپنے رب کو پہچان گیا یہ عالم ہے۔ رب کو پہچاننے سے کیا مراد ہے؟ رب کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، کہ اللہ کتنا بڑا ہے۔ جب وہ یہ جان جائے گا اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات، جیسے قرآن کہتے ہیں نا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، دن آ رہا ہے، رات جا رہی ہے، رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، کون؟ جو عقل مند لوگ ہیں وہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں کہ یہ کیا نظام اللہ نے بنا رکھا ہے، یہ کیسے رات کی سیاہ چادر چھا جاتی ہے اور بالکل تاریکی، پوری دنیا تاریکی میں ڈوب جاتی ہے، اور کیسے دن کی روشنی۔ اب آپ 20 واٹ کا بلب لگاتے ہیں تو مہینے کے بعد آپ کا بل آ جاتا ہے، اور اللہ نے اتنا بڑا بلب لگا دیا، کبھی آپ کے گھر میں بل نہیں آیا کہ سورج کا بل پے کریں، کہ اس سے آپ کی جو ہے وہ فصلیں پک کر تیار ہو رہی ہیں۔ آپ کو پہلی منزل پہ جو ہے وہ پانی چڑھانا پڑ جائے ٹینکی کے اندر، تو آپ کو موٹر لگانی پڑتی ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک درخت 100 فٹ اونچا ہوتا ہے، 100 فٹ اونچا، اس کی چوٹی کے اوپر جو پتا ہے وہ بھی ہرا ہے، اور وہ ہرا اور سبز کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو پانی پہنچ رہا ہے۔ اور یہ پانی 100 فٹ اونچے پتے کو کون پہنچا رہا ہے؟ درخت کی جڑ سے، اللہ کی ذات ہے۔ مطلب ایک ایک چیز کے اوپر انسان غور کرتا چلا جائے،
اللہ کی تخلیق، اللہ کی پیدائش میں کہتے ہیں کہ حضرت انسان کا بڑا کمال ہے کہ انسان نے لوہے کو ہوا میں اڑا دیا، جہاز بنا دیا۔ انسان کا کیا کمال ہے کہ اس جہاز کو اڑنے کے لیے فیول چاہیے، اس کو اترنے کے لیے ایئرپورٹ چاہیے۔ اللہ عز و جل نے جو مخلوق پیدا کی اس جہاز کے مقابلے میں وہ بہت ہی حقیر اور معمولی سی مخلوق ہے، لیکن اس کا رول، اس کا کردار اس ہوائی جہاز سے بہت بڑھ کر ہے کہ جو انسان نے بنایا۔ ایک مکھی اور مچھر کی تخلیق پہ انسان غور کر لے، کیا انسان اتنے چھوٹے لیول پہ ایسی کوئی مشین ابھی تک ایجاد کر سکتا ہے مچھر کی جیسی کہ جو ہوا میں، فضا میں اڑ سکے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق پہ انسان غور کرے تو انسان نے کوئی ایسی چیز نہیں بنائی جو کمال درجے میں پہلے سے موجود نہ ہو۔ انسان نے اللہ کی تخلیق کے اندر غور و فکر کر کے یہ سب کچھ بنایا۔ ہوائی جہاز بھی بنایا تو پرندوں کی جو موومنٹ تھی اس کو دیکھ کے کہ کیسے لینڈ کرتے ہیں، ایون کہ جو آپ کے فائٹر پلینز ہیں، جو لڑنے والے جہاز ہیں، یہ بھی پرندوں کو دیکھ کے، وہ جو شکاری پرندے ہیں کیسے جھپٹا مارتے ہیں اس کو دیکھ کے ڈیزائن کیے جاتے ہیں۔ تو انسان نے تو بس کاپی بنائی ہے اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کر کے۔ تو اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کر کے، اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کر کے اس نتیجے تک پہنچنا کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ کی معرفت حاصل کر رہے نا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ علم اصل میں یہ ہے، معرفت الہی کا نام ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے آج علم کچھ ایسی چیزوں کو سمجھ لیا جو غیر ضروری چیزیں، غیر ضروری مسائل کا نام لوگوں نے علم رکھ لیا۔ تو اصل علم قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، اور اس میں بھی اللہ کی ذات کی معرفت۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائے علم کیا ہے؟ علم خشیت الہی کا نام ہے۔ یہ علم کا ثمرہ، یہ علم کا نتیجہ ہے۔ یعنی وہ درخت جس کے اوپر پھل آ جاتا ہے تو وہ جھک جاتا ہے، تو وہ عالم جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے، تو اس کے اندر آپ کو عاجزی نظر آئے گی، اور اس کے اندر آپ کو ہمبلنس نظر آئے گی، انکساری نظر آئے گی، اس کے اندر اکڑ نہیں ہوگی، تکبر نہیں ہوگا، غرور نہیں ہوگا۔ تو علم خشیت الہی کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ علم کیا کہتے ہیں؟ علم تو وہ نور ہے، علم تو وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے، انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے، علم کثرت روایت کا نام نہیں ہے، حدثنا و اخبرنا، مجھے اتنی حدیثیں یاد ہیں، مجھے اتنی جو ہے وہ کتابیں یاد ہیں، زبانی ہیں۔ علم اس کا نام نہیں ہے، علم اللہ سے ڈر جانے کا نام ہے۔ تو صحابہ کرام اس بات کو سمجھتے تھے کہ جو چیزیں آپ میمورائز کر لیتے ہیں، رٹ لیتے ہیں، یہ علم نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے۔ علم وہ ہے جو آپ کے عمل میں ڈھل گیا ہو، ایکچولائز ہو گیا ہو، جس سے آپ کو کچھ فائدہ پہنچا ہو، آپ کے اخلاق اور کردار میں کوئی تبدیلی آ گئی ہو۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ علم کیا ہے؟ علم علم نافع کو کہتے ہیں، یعنی وہ علم جو تمہیں فائدہ دے جائے۔ تو عبدالاعلیٰ التیمی سے پوچھا گیا کہ بھئی علم نافع کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھئی وہ علم جو تمہیں رلا دے، وہ علم نافع ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں جب اصحاب علم کی بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا۔ اہل علم کون ہیں؟ اہل علم وہ ہیں کہ جب ان پہ قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ تو مطلب سلف کا نقطہ نظر یہ تھا کہ علم وہ ہے جو تمہارے اندر رونا لے کر آئے، علم وہ ہے جو تمہارے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرے، علم وہ ہے جو تمہارے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرے۔ علم اس بات کا تھوڑا نام ہے کہ جی میں 6-7 گز کی ایک پگڑی پہن لوں، جتنی لمبی میری پگڑی اتنا زیادہ میرا علم۔ علم اس بات کا نام تھوڑی ہے کہ میں سفید شلوار قمیص پہن لوں اور ہاتھ میں تسبیح پکڑ لوں یا اوپر جناح کیپ
پہن کے شیروانی پہن لو، اب اس سے میں بڑا عالم فاضل۔ تو ہم نے ظاہری حلیوں سے، میمورائزیشن سے، چیزوں کو رٹا لگانے سے، ابھی بھی اب آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ ایسی آپ کو ویڈیوز وائرل مل جاتی ہیں، وہ عربی کی گردانیں گھمائے جا رہے ہیں، عربی کی گردانیں گھمائے جا رہے ہیں۔ اصل علم کیا؟ اصل علم ہے عاجزی، انکساری ہے۔ اصل علم ہے انسان کی قلبی کیفیات، کہ انسان کا دل بدل جائے، اور ایسے اس کا دل بدلے کہ اس کے بعد اس کا عمل اور کردار بدل جائے۔ تو یہ وہ علم ہے، یہ وہ علماء ہیں جن کی کتاب و سنت میں تعریف کی گئی۔ تو تین چیزیں ہیں جس کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ ایک یہ سب سے پہلے معرفت رب، یعنی علم کیا ہے؟ علم اللہ کی پہچان کا نام ہے، اللہ کی معرفت، یعنی اللہ کی معرفت سے مراد اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی۔ نماز میں کتنی مرتبہ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، بس یہ ایک جملہ کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی معرفت انسان کو حاصل ہو جائے تو وہ بہت بڑا عالم ہے، یعنی اس کے دل سے یہ بات نکلے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اب یہ اسی کو سمجھ میں بات آ سکتی ہے نا جس نے کائنات میں غور و فکر کیا ہو سکتا ہے ایک سائنسٹسٹ کو یہ بات زیادہ اچھے سے سمجھ میں آتی ہو کہ جس نے کاسمالوجی میں، علم کونیات میں کچھ ریسرچ کر رکھی ہو۔ وہ ہمارے یہاں ایک لطیفہ معروف ہے نا کنویں کے مینڈک کا۔ وہ لطیفہ کیا ہے کہ ایک مینڈک جو ہے وہ برسات کے موسم میں وہ کنویں میں گر گیا۔ جب کنویں میں وہ مینڈک گرا تو کنویں کے اندر ایک اور مینڈک تھا، اس نے پوچھا بھائی کہاں سے آیا؟ وہ کہنے لگا سمندر سے آیا ہوں۔ اب کنویں کے مینڈک نے کہا بھائی سمندر کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا سمندر بہت بڑا ہے۔ تو کنویں کے مینڈک نے کہا کتنا بڑا ہے؟ انہوں نے کہا بہت بڑا ہے۔ وہ جو باہر سے مینڈک آیا تو اس نے کہا بہت بڑا ہے۔ کنویں کے مینڈک نے کنویں میں ایک چکر لگایا، کہتا ہے اتنا بڑا ہے سمندر؟ کہنے لگا نہیں، اس سے بڑا ہے۔ اس نے ایک اور بڑا چکر لگایا، اس نے کہا اتنا بڑا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس سے بھی بڑا ہے۔ پھر اس کنویں کے مینڈک نے کنویں کی منڈیر کے ساتھ ساتھ، اس کی باؤنڈری وال کے ساتھ ساتھ چکر لگایا، کہنے لگا تیرا سمندر اتنا بڑا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس سے بھی بڑا ہے۔ تو اب وہ بیچارہ سمجھ ہی نہیں سکتا، اس کو کہتے ہیں کنویں کا مینڈک۔ اس کی پوری زندگی اسی میں گزری نا، اس کی سوچ اس سے زیادہ کی ہے ہی نہیں، اسے سمجھ ہی نہیں آ سکتی سمندر کی بڑائی، سمندر کی بڑائی۔ تو اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمتیں اسی وقت کھل سکتی ہیں جب ہم کائنات میں غور و فکر کریں گے، آسمان میں غور و فکر کریں گے، ان کہکشاؤں میں، ان گلیکسیز میں، جب ہم ان کے اندر غور و فکر کریں گے۔ یہ ہماری زمین تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک بہت چھوٹا سا نقطہ ہے جو اللہ نے اتنی بڑی کائنات پیدا کر دی، اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی کائنات۔ تو معرفت رب، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کی معرفت، کہ انسان جب اللہ اکبر کہے تو کوئی نہ کوئی تو تصور آئے نا کہ یار کتنا بڑا، کتنا بڑا، کچھ نہ کچھ تو انسان کے ذہن میں آئے کہ وہ کتنا بڑا ہوگا۔ اور دوسری چیز قلبی کیفیت، خاص طور پہ خشیت، اس معرفت رب کے نتیجے میں خشیت پیدا ہو جائے، ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا ایک خوف پیدا ہو جائے۔ جیسے جو بندہ جتنا بڑا ہوتا ہے نا، آپ اس سے اتنا ڈرتے ہیں۔ پرائم منسٹر کے سامنے آپ اور طرح سے کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، چیف آف آرمی اسٹاف کے سامنے آپ اور طرح سے کھڑے ہوں گے، ایک ایس ایچ او کے سامنے آپ اور طرح سے کھڑے ہوں گے، ایک عام انسان کے سامنے آپ، تو جس کو آپ جتنا بڑا سمجھتے ہیں آپ اس کے سامنے اتنے اٹینٹیو ہو کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہے جب اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس کے دل پہ نقش ہوگی تو اس کی کیفیت بدل جائے گی، نماز کی بھی، نماز سے باہر کی بھی۔ اور تیسری چیز علم نافع، کہ وہ علم اس کے عمل میں ڈھل جائے، جو اصل میں علم حاصل کرنے کا مقصود ہے کہ بھائی عمل میں ڈھل جائے۔ محض علم حاصل کرنا یہ کچھ نہیں۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے 8 سال میں سورہ بقرہ مکمل کی، ہمارا بچہ 8 ماہ میں پورا قرآن پڑھ لیتا ہے، تو 8 سال میں سورہ بقرہ کیسے انہوں نے مکمل کی؟ کہ انہوں نے سورہ بقرہ صرف پڑھی نہیں، اس پہ عمل بھی کیا۔ تو صحابہ کا معمول یہی ہوتا تھا کہ آیات پڑھتے تھے، پھر یہ کہتے تھے اس پہ اوپر عمل کرنا ہے، اس کو عمل میں لے کر آنا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے،
کیونکہ قرآن نے جہاں علماء کی تعریف کی وہاں دو اور اصطلاحات استعمال کی قرآن نے، احبار اور ربانیون. یہ یہودیوں کے ہاں ہوتے تھے، ان کو ان کے فقہا اور علماء کہتے تھے. احبار اور رہبانیون، قرآن کہتا ہے کہ یہ تورات کو یاد کیا کرتے تھے، تورات کی درس و تدریس کا کام کرتے تھے. یعنی اس وقت کتاب تورات تھی، یہود کی کتاب، تو تورات کو یاد کرتے تھے، اس کی تعلیم و تعلم، درس و تدریس کا کام کرتے تھے اور اس میں سے فتوے دیا کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود قرآن کہیں ان کی مدح بیان کرتا ہے، کہیں ان کو کرٹیسائز کرتا ہے. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت. کیا ہو گیا ان کے صوفیاء کو، ان کے درویشوں کو، کیا ہو گیا ان کے فقہا کو، ان کے علماء کو؟ لوگوں کو حرام کھانے سے روکتے نہیں ہیں، لوگوں کو سود کھانے سے نہیں روکتے ہیں، لوگوں کو گناہ کی باتوں سے نہیں روکتے ہیں. تو احبار اور رہبان کا جو پازیٹیو رول تھا قرآن اس کی تعریف کرتا ہے، جو ان کا نیگیٹو رول تھا قرآن اس کو کرٹیسائز کرتا ہے. لیکن علماء کی جب بات آتی ہے تو قرآن صرف ان کی مدح بیان کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء وہی تھے جن کے دل میں اللہ کی معرفت تھی، اللہ کا علم تھا، جن کے عمل سے ان کا علم ان کے عمل کے اندر ڈھل چکا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے ساتھ بس ہم اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کی مثال اور اللہ کے دیے ہوئے علم کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بارش اور زمین کی مثال. بارش جب نرم زمین کے اوپر پڑتی ہے، بارانی زمین کے اوپر پڑتی ہے، تو بارش کا قطرہ زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے اور وہ زمین کھیتی اگاتی ہے، باغات اگتے ہیں. تو جس طرح سے بارش جو ہے وہ زمین کے لیے مفید ہے، اسی طرح یہ وحی الہی، اللہ کا نازل کردہ علم، یہ قرآن، یہ انسانی دل کے لیے اسی طرح سے مفید ہے. جیسے بارش اترتی ہے نا، اب جیسے ایک دو دن پہلے بارش ہوئی، ایسے جیسے مردہ زمین کے اندر جان پڑ جاتی ہے، لوگوں کو جیسے نئی زندگی مل جاتی ہے، لوگ باہر نکل کھڑے ہوتے ہیں. بعض اوقات گرمی سے تنگ آئے ہوتے ہیں، بعض اوقات خشک سالی، قحط سالی سے تنگ آئے ہوتے ہیں، تو باہر زمین کے اندر جان پڑتی ہے، انسان اندر سے بھی زندہ ہو جاتا ہے بارش کی وجہ سے. تو وحی کی مثال بھی ایسی ہے، یہ روح کو دوبارہ زندہ کر دیتی ہے بشرطے کہ زمین جو ہے اس کے اندر جان ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بارانی زمین کو بارش فائدہ دیتی ہے، اور دل کی زمین اگر نرم ہو تو اس کو وہی فائدہ دیتی ہے. اور بعض اوقات زمین بنجر اور بے آباد ہوتی ہے، وہاں بارش پڑتی رہتی ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اسی طرح کچھ دل سخت ہو جاتے ہیں، بنجر اور ویران ہو جاتے ہیں، ان کو وہی فائدہ نہیں دیتی. اور کچھ زمین ایسی ہوتی ہیں جو جھیل نما ہوتی ہیں کہ بارش کے پانی کو سٹور کر لیتی ہیں، اور کچھ دل بھی ایسے ہوتے ہیں جو وحی کے علم کو سٹور کر لیتے ہیں، میمورائز کر لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، خود فائدہ نہیں اٹھاتے، دوسروں کو فائدہ دے جاتے ہیں. تو بس ہمیں وحی سے فائدہ اٹھانا ہے. تو علم وہی ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے علم تھوڑا سا ہو، تھوڑا سا علم ہو، لیکن اس کے ساتھ اگر عمل ہو تو یہ بہت بہتر ہے بنسبت اس علم کے جو بہت زیادہ ہے. بڑی تعداد ہے، ان کو اورینٹلسٹ کہتے ہیں، مستشرقین کہتے ہیں، ویسٹ میں، مغرب میں، کیمبرج، آکسفورڈ، ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر جنہوں نے پتہ نہیں کتنے کتنے سال لگائے قرآن کے اوپر ریسرچ میں، لیکن کافر ہو کے مرے. علم تو ان کے پاس بھی تھا. ہماری کتنی کتنی عربی کی کتابیں ایڈٹ کر گئے، وہ پرانے مینوسکرپٹس، قلمی نسخے ہوتے تھے، ہاتھ سے لکھے ہوئی، 1000 سال پرانے، 600 سال پرانے، جن کو پڑھنا ہی مشکل ہے، وہ ایڈٹ کر کے پبلش کر گئے. ہمارا اسلامک ہیریٹیج، لیکن کافر ہو کے مرے. علم تو یہود النصارہ کے پاس شاید کافی ہو قرآن کے حوالے سے، بہت سارے آپ کو ایکسپرٹ مل جائیں گے، 40 سال انہوں نے صرف قرآن کے اوپر ریسرچ میں لگا دیے ہیں، یا آرتھر جیفری وغیرہ. لیکن یہ ہے کہ ہدایت نہیں، اس لیے قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے. تو جو عمل کی نیت سے پڑھیں گے قرآن ان کے لیے کتاب ہدایت ہے. جو محض اپنی شوشا کے لیے پڑھیں گے تو ان کو دنیا میں شوشا مل جائے گی، لیکن قرآن ان کے لیے کتاب ہدایت نہیں بنے گا. بس انسان کے لیے بسم اللہ بھی کافی ہو جاتی ہے، بسم اللہ اور اس کا ترجمہ، سورہ فاتحہ اور اس کا ترجمہ بھی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کی کیفیت بدلنے کے لیے، اگر وہ عمل کی نیت سے پڑھے. اور بعض اوقات وہ پورے قرآن کی تفسیر لکھ کے بھی
بے عمل ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے رہتے ہیں بہت سارے ایسے کردار ہیں جن کے نام کے ساتھ مفتی کا سابقہ لاحقہ لگا ہوا ہے. اب ایک وہ حضرت مفتی عبد القوی کے نام سے آپ سب نے دیکھا ہوگا، آپ ان کی حرکتیں دیکھیں اور ان کا سابقہ لاحقہ دیکھیں. تو ایسا نہیں کہ وہ مدرسے کے فارغ نہیں ہوں گے یا ان کے پاس کوئی وہ نالج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس علم کا کیا فائدہ جس کے اوپر عمل نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان